حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا. پہلی دفعہ سونے کا ہار انہوں نے پہن لیا. نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ حضور جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سب سے پہلے. حضرت علی کہتے ہیں قاصد آیا، اس نے آ کے بتایا کہ کل نبی پاک واپس آ جائیں گے. سیدہ فاطمہ بڑے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ حضور آئے نہیں، اتنے دن ہو گئے. جب جا کے بتایا نا کہ کل حضور آئیں گے تو کہتے سیدہ نے صبح سے صفائیاں شروع کر دی. کھانا پکایا اپنے محبوب کے لیے، حضور کے لیے بہترین کھانا بنایا اور بہت ساری تیاری کی. کہتے ہیں حضور آئے حسب روایت، حسب عادت، وہی مبارک عادت جو محبوب کی ہمیشہ سے تھی. نبی پاک آئے، پہلا قدم سیدہ فاطمہ کے گھر میں رکھا، السلام علیکم کہا اور سیدہ نے وعلیکم کہا تو حضور نے ان کا چہرہ دیکھا تو واپس چلے گئے. حضرت فاطمہ رونے لگ گئی. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بی بی صاحبہ ہزاروں قطار رو. فاطمہ کیا ہوا؟ کالی پتہ نہیں. حضور سلام لیا واپس چلے گئے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں، پتہ تو کریں. شیر خدا کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو نبی پاک بھی ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں رو رہے ہیں، فاطمہ وہاں رو رہی ہے، بات کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونے سے پیار کرے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کدھر جائیں گی؟ وہ بھی سونا پہننے لگ گئی ہے. وہ بھی اگر یہ کام کرے گی تو غریبوں کی بچیاں کس کے طریقے پہ چلیں؟ وہ بھی سونا پہنتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے نہیں پہنا، وہ تو میں نے لا کے دیا ہے، انہوں نے خواہش نہیں کی. تو محبوب نے فرمایا اسے جا کے بتاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جا کر کے بتایا گیا کہ محبوب پاک تو اس بات سے آپ سے ناراض ہے. حضرت فاطمہ نے اسی وقت سونا اتارا، کہا علی جو مدینے میں سب سے غریب گھر ہے اسے دے آ جا کے. بھائی نبی پاک نے انہیں سادگی میں رہنا، پاکیزگی میں رہنا سکھایا، انہیں حسن سکھایا، انہیں عبادت سکھائی. نبی پاک علیہ السلام، یہ تو ساری دنیا بیان کرتی ہے کہ امام حسین نبی پاک کے کندھے پہ بیٹھ جاتے تھے سجدے کے عالم میں تو 72 تسبیحیں حضور پڑھتے تھے. پتہ ہے حضور سکھاتے کیا تھے؟ نبی پاک امام حسین کو سجدہ کرنا سکھا رہے تھے. حضور سجدہ کرنا سکھا رہے تھے، سجدہ کرنا. پورے کربلا کے واقعے میں کسی جگہ بھی امام حسن اور امام حسین نے کسی ایک مقام پہ بھی یزیدیوں سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں منوائی، کہا جو تمہاری مرضی. ایک بات صرف کی، ایک گزارش، توجہ ہے میری بات پر، ایک بات صرف کی، ایک مطالبہ رکھا. جب 9 محرم کو عمر بن سعد نے، شمر نے، ان سب نے کہا نا کہ حسین یا اب بات ختم ہو گئی، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات کی مہلت دو. علی کے بیٹے مہلت مانگ سکتے ہیں؟ بولے نا یار، مہلت مانگتے تھے وہ، کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے فرمایا مجھے مہلت دے، ایک رات رہ گئی ہے، میں راج کے سجدے کرنا چاہتا ہوں. سجدوں کے لیے مہلت مانگی، سجدوں کے لیے. توجہ ہے میری بات پر؟ محفلیں لمبی، نمازیں چھوٹی. 24 گھنٹے آپ کسی کو بٹھا لیں باہر، وہ بیٹھا رہے گا، گپے لگائیں. نماز کا ٹائم ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لوگوں دوڑ گئے، اوہو نماز پڑھنی پڑ جائے گی. ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت مشکل مرحلہ آن پڑا. بھائی کربلا والوں کا تو پیغام ہی نماز ہے، ان کا تو طریقہ ہی نماز ہے. امام حسین نے کہا ایک رات کی مہلت، فقط اس لیے کہ میں کھل کے نمازیں پڑھ لوں. ساری رات بڑی باتیں تھی نا، بڑی باتیں. سیدہ زینب سے دکھ سکھ کر سکتے تھے ساری رات، امام زین العابدین کو بڑی باتیں بتا سکتے، بڑا کچھ ہو سکتا تھا. لیکن امام زین العابدین کہتے ہیں ساری رات حسین ابن علی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا. چل تو اس طرح کر، امام حسین تو ساری زندگی ساری رات پڑھتے رہے نا، تو چل ایک رات کی عبادت کر ان کے نام پر، ایک رات ساری جاگ. نہیں نا تسی ہاں کی تھی، ایک رات کہی ہے میں نے،
بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. آپ یقین کریں مسلح, اور پھر کسی نے ہمیں کان میں بتا دیا کہ تسی نسبت آ لے ہو, تسی بخشے ہو. ایک پکی گل دس گیا ساری, اس میں کوئی شک نہیں کہ نسبت سے بخشے جائیں گے. لیکن امام حسین ڈائریکٹ نواسے ہیں نبی پاک کے. اگر وہ نسبت کے باوجود بھی ساری ساری رات نماز پڑھتے ہیں, تو کس قسم کا نسبت والا ہے کہ 10 محرم کو بھی تیری ساری قضا ہو جاتی ہے, ساری قضا چھٹی, ہم نسبت والے ہیں. بس نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے. نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے, وہ کام کرنا ہے. اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے, پردہ. بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں. اب جو بچی ایم بی اے کر لیتی ہے, وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے. اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے, عزت والے حقوق دیے. کون سے حقوق دیے بولیے؟ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا, کہنے لگی جی, بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی, لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا, تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا, عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں, تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے, لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں. عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے. جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا, توجہ ہے میری بات پر, جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو
भाई गए हुए हो या गए थे हो? अच्छा ठीक है, मैं तो बाहर को बंदा आए है ते ऊपर ना भाई लोकेशन तो करते थे वापस लोकेशन वसूल का बात था बोल गया नहीं कोई मारे बोला खान कि गोपाल है नहीं था वो बड़ा सामना कर रहे ठीक ऊपर हाजी तो जमीन भी नाल है ना हाजी तो जमीन नाल है कि विषय है नहीं आज मलिक साहब का भेज देते हैं ठीक है भाई वो आज जमीन पे ने मैं आप गल करे सा तो उस गल की थी तो उसना गल कर ली ठीक